औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो वन न्यूज़ की नशरियात जहाँ जहाँ देखी जा रही है, तमाम ही देखने वाले नाजरीन को डॉक्टर सादिया मोइन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, हम आपके पसंदीदा प्रोग्राम रहनुमाई में आपके साथ मौजूद हैं। हम हर पीर और जुमेरात दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक आपके साथ लाइव होते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं अपने तमाम मसाइल का हल। आपके वो मसाइल चाहे तिब्बी हो, रूहानी हो, माशी हो या माशरती, इन तमाम मसाइल का हल बताते हैं हम आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में और बुजुर्गान दीन के अक़वाल के मुताबिक। नाज़रीन किराम, ये रहनुमाई क्या है? रहनुमाई मिलती है हमें कुरान मजीद से, रहनुमाई मिलती है हमें अहादीस मुबारका से, और रहनुमाई मिलती है हमें बुजुर्गान दीन के अक़वाल से, और हमें रहनुमाई मिलती है आपके तमाम मसाइल के हल के लिए आपके पसंदीदा प्रोग्राम रहनुमाई से। आपके तमाम मसाइल चाहे तिब्बी हो, माशी हो, माशरती हो या रूहानी, इन तमाम मसाइल के हल के लिए हमें रहनुमाई देते हैं हमारे मौज़िज़ मेहमान जो हमारे साथ हर दफ़ा मौजूद होते हैं। रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट के सरबराह हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आलमी शोहरत याफ्ता हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शेख मुबशिर आलम साहब, उनको खुशामदीद कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिजाज बखैर डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। डॉक्टर सादिया आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल, दुआएं आपकी। नाज़रीन किराम, डॉक्टर साहब कराची और हैदराबाद में 2 जगह तशरीफ़ रखते हैं। इनके जो एड्रेसेस हैं जहाँ पे ये तशरीफ़ रखते हैं, इसके अलावा ये तमाम हमारे फ़ोन नंबर्स और एड्रेस आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। नाज़रीन किराम, हमारे तमाम नंबर्स एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, जो आपके माशी, माशरती, तिब्बी और रूहानी मसाइल के हल के लिए आप डॉक्टर मुबशिर साहब के ऑफिस पे कॉल कर सकते हैं और इनसे मुलाकात का नंबर ले सकते हैं और टाइम ले सकते हैं। मैं आपको फ़ोन नंबर बता देती हूँ, 0346 9555 0301 235 9922 0213 483 4242 0213 483 4243। आप हमें PO बॉक्स नंबर 11121 पे जो है वो ख़त लिख सकते हैं और साथ में जवाबी लिफाफा भी ज़रूर भेजें। नाज़रीन किराम, डॉक्टर मुबशिर साहब से वक्त मुलाकात दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक है, हफ्ते से लेकर जुमेरात तक। स्काइप की आईडी है हमारी शेख 9036। फेसबुक की आईडी है रहनुमाई मेट्रो वन, और ट्विटर की आईडी है डॉक्टर SM मुबशिर। ईमेल एड्रेस है हमारा रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट @yahoo.com, और रूहानी TV भी है। इसके साथ एक बार आपको डॉक्टर मुबशिर के गुलशन इकबाल कराची में जो ऑफिस है और हैदराबाद में इसका भी मैं आपको पता बता देती हूँ। कराची के ऑफिस का पता है 826 ब्लॉक 3, दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक, मेन गुलशन चौरंगी, गुलशन इकबाल। हैदराबाद का एड्रेस है हैदराबाद लतीफ़ाबाद नंबर 7, मुतसिल आ खान लेबॉर्ट्री, सुबह 10 बजे से जब तक तमाम मरीज़ों को देख नहीं लेते। अब चलते हैं हम अपने मौजूद मेहमान की तरफ। डॉक्टर शेख मुबशिर आलम साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं और उनसे ये जानते हैं कि इनका जो तरीक़ाकार या तरीक़ा इलाज है तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस बारे में और इनकी अद्वियात के बारे में। जी डॉक्टर साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर सादिया साहिबा। तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कदीमी तरीक़ा इलाज है जी जी, जो आका नामदार अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजवीज़ फरमाया है, बेशक मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से, और बिल्कुल आसान तरीक़ा इलाज है। और आपने देखा कि हमारे इस प्रोग्राम का जो लास्ट सेगमेंट होता है आखिरी ब्रेक के बाद, उसमें हमने जो उन्वान रखा हुआ है होम रेमेडी, वो भी उसी उन्वान से है। हम वो अद्वियात बताते हैं जो किचन में मौजूद होती हैं। सही। तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा इलाज जो है, उसमें आप बिल्कुल बेखतर होकर इलाज कर सकते हैं सही अपना, क्योंकि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बिल्कुल। दुनिया में तमाम जो तरीक़ा इलाज है उनका साइड इफ़ेक्ट है। बिल्कुल। एलोपैथिक में, होम्योपैथिक में भी हो सकता है, हर्बल में भी हो सकता है, लेकिन जो तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूल के मुताबिक इलाज किया जाता है उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। सुभान अल्लाह। तो यही वजह है कि हमारे नाज़रीन सामीन जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं, सुनते हैं, जी जी, तो वो कसीर तादाद में रूहानी वेलफेयर पर आते हैं और अपना रूहानी इलाज और अद्वियात से, यानी कि तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, और बेशुमार लोगों को तो हम जिस तरह यहाँ लाखों अफराद को हम फ़ी सबीलिल्लाह बता रहे होते हैं, तो वहाँ भी यही सिलसिला है कि काफ़ी हद तक हम जो है
लोगों को रोशनास करते हैं, आगाही देते हैं کہ آپ کے کچن میں جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان سے آپ کس طریقے سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اپنی مختلف مولک بیماریوں کے حوالے سے. ہاں پوری دنیا میں ہربل پہ کام ہو رہا ہے اور الحمدللہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس طریقے سے تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے پاکستان میں بھی الحمدللہ وہ بہت فائدہ مند ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جن کے پاس ہیوی اماؤنٹ نہیں ہوتے. جی بالکل. اچھا یعنی کہ یہ جو طریقہ علاج ہے طب نبوی سستا ہے، بہت سستا ہے اور آپ کی کچن میں رکھی ہوتی ہیں چیزیں آپ خود استعمال کریں. بالکل بالکل. جو ہم انگریزی بتاتے ہیں، جو ہم اشیاء بتاتے ہیں وہ زیادہ تر کھانوں کے اندر استعمال ہوتی ہے. بالکل بالکل درست فرمایا. دار چینی کھانے میں استعمال ہوتی ہے، لونگ کھانے میں استعمال ہوتی ہے، چھوٹی الائچی کھانے میں استعمال ہوتی ہے، بڑی الائچی کھانے میں استعمال ہوتی ہے. بس ہم تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز آپ کے یہاں رکھی ہوئی ہے، اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو آپ اس طرح استعمال کر لیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی بھی ادویات جو آپ لے رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں، نہیں ترک کر دیں، نہیں آپ وہ لیتے رہیں. صحیح. ساتھ میں طب نبوی کو پلس کر لیں. بے شک. جب یہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ علاج ہے اس کو آپ پلس کر لیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ہر سال سے مہینوں سے آپ کو شفا نہیں ہو رہی تھی، آپ کو شفا ہونے لگی. کیا بات. پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ ہم بتاتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ یہ آیہ مبارکہ پڑھیں. اچھا بالکل صحیح. اس بیماری میں یہ سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں. سبحان اللہ. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ سونے پہ سہاگ ہو جاتا ہے، وہ دوا تیر بہدف ہو جاتی ہے. بالکل. وہ فوری طور کے اوپر اثر کرنا شروع کر دیتی ہے کیونکہ اللہ کا کلام پڑھا ہے نا. تو دعا اور دوا پاکستان کا واحد ادارہ ہے الحمدللہ روحانی ویلفیئر، جہاں دعا اور دوا کے عنوان پر کام کیا جا رہا ہے. دعا بھی دی جاتی ہے اور دوا بھی دی جاتی ہے. دیگر ادویات بلڈ پریشر کیور کے حوالے سے کہ بلڈ پریشر کسی کا ہائی ہو یا لو ہو تو بی پی کیور کے نام سے یہ رکھی بھی ہمیں نظر بھی آ رہی ہے. جی بالکل. یہ ادویات ہوتی ہیں اور یہ بہترین ہے، نو سائیڈ ایفیکٹ ہے اور پاکستان لیب سے اس کو ہم نے ٹیسٹ بھی کرایا ہوا ہے الحمدللہ. اور اسی طریقے سے شوگر کیور. جی آپ انسولین لے رہے ہیں، لیتے رہیں، آپ جو بھی ٹیبلٹ لے رہے ہیں جی جی شوگر کے لیے لیتے رہیں، لیکن ساتھ میں اس کو پلس کر لیں. آپ کو خود پتہ چل جائے گا کتنا جلدی سے اس کا اثر ہو رہا ہے اور بندہ نارمل کی طرف آ رہا ہے. کس طرح کڈنی کی اور ہے جی 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 اسی طریقے سے روحانی زخم حیات ہے. کتنے ہی گندے زخم ہوں، کتنے ہی خراب ہو گئے ہوں، حتیٰ کہ کیڑے پڑ گئے ہوں یا گینگرین بن گئے ہوں شوگر کے. ڈاکٹر صاحب یہ میں نے دیکھا خدا خاصا کسی کو گینگرین بن جاتا ہے تو ایلوپیتھک اسپیشلی کہتے ہیں جی کاٹ دو. وہ ایک ہی ان کے پاس ہے کہ اس کو کاٹنا پڑتا ہے، لیکن گینگرین کی طرف جانے نہیں کیوں دیں. اگر شروع میں ہی ہم اس کا علاج کر لیں اور بیڈ سور ہو جاتے ہیں، بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں جو بیڈ پہ ہوتے ہیں، بیڈ ریسٹ پہ ہوتے ہیں، اٹھ نہیں پاتے، ان کی ایک تو مریض بیچارہ ویسے نہیں اٹھ سکتا اور مزید بیڈ سورس اس کو ہو جاتے ہیں، اس کی اذیت ہوتی ہے. تو آپ فوری طور پہ یہ روحانی زخم حیات لگائیں اور اس کا پورا ٹریٹمنٹ لے لیں. بہترین، بہت جلدی صحیح ہو جاتا ہے بندہ. تو سونے پہ سہاگا والی بات ہے. جتنی بھی ہماری کوشش ہے اور ہماری ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ عوام الناس کو فائدہ پہنچے، تکلیف سے ان کو نکالا جائے. صحیح. کچھ آ کے ان کو مزید تکلیف میں مبتلا کر دیا جائے. بالکل درست فرمایا. تو اسی طریقے سے بے شمار ہارٹ کے مریض آئے ہیں ہمارے پاس. اچھا ماشاءاللہ. جن کی شریانے بنتے ہیں، جن کے والز بنتے ہیں. ہم نے کہا بالکل ایلوپیتھک جو ڈاکٹر نے آپ کو پرسکرائب کیا وہ کریں، لیکن ساتھ میں اس کو پلس کر لیں اور یہ سورہ مبارکہ پڑھنا شروع کر دیں. سبحان اللہ. تو الحمدللہ روبہ صحت ہو گئے، فائدہ ہو گیا ان کو اور وہ اب بہترین زندگی گزار رہے ہیں. غرض یہ کہ سر سے لے کے پاؤں تک جتنے بھی امراض ہیں اس کا علاج دنیا میں موجود ہے. بے شک بے شک. اور طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کے مطابق کرائیں گے تو ایک تو یہ سستا ہے، بالکل سستا علاج ہے، بالکل سستا ہے. غریب سے غریب انسان جو ہے کرا سکتا ہے اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ جو یہ بات بتاتے ہیں نا کہ سستا علاج ہے، ہر کوئی آ سکتا ہے، تو لوگوں کو اور اویئرنیس ملے گی کہ ہم یہاں آ کے علاج کروائیں. جی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، ڈاکٹر صاحب سے اپنے سلسلے کو بات چیت کے جاری رکھیں گے. ایک کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی، اپنے سلسلے کو بات چیت کے وہیں سے جاری کرتے ہیں. ہاں ناظرین سے یہ ہم التماس کریں گے، گزارش کریں گے، اپیل کریں گے کہ کال جب مل جاتی ہے تو پہلے تو اپنا ٹی وی کا والیوم جو ہے بالکل میوٹ کر دیا کریں، بند کر دیا کریں، کیونکہ رات 2 بجے یہ ریپیٹ ہوتا ہے پروگرام. تو آپ سیم ڈے
آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں, اپنی آواز سن سکتے ہیں, ورنہ کال ڈراپ ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کی ہمنگ اتنی آ رہی ہوتی ہے کہ صحیح آواز ہمیں اسٹوڈیو میں نہیں سنائی دے رہی ہوتی. ٹی وی میں تو صحیح آتی ہے آپ کی آواز, لیکن اسٹوڈیو میں آپ کی آواز نہیں آ رہی ہوتی تو لائن ڈراپ ہو جاتی ہے. تو یہ اس بات کا ذرا خیال رکھا کیجئے کہ جب کال آپ کی مل جائے ہمارے پی سی آر میں, ایم سی آر میں, پی سی آر میں, تو آپ فوری طور کے اوپر اس کو ٹی وی کا والیوم کو بند کر دیا کیجئے تاکہ ہم آپ کا مسئلہ بآسانی سن سکیں اور اس کا کوئی حل نکال سکیں. اور دوسری بات یہ کہ تھوڑا سا ویٹ بھی کر لیا کیجئے. گفتگو ہو رہی ہے, آپ کی کال آئی, کال آنے کے اندر تھوڑا سا ٹائم ہمارے پاس لگتا ہے, تو جیسے ہی ہمارے پاس کال موصول ہوگی ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے. لیکن ویٹ نہیں ہو پاتا, یا تو بالکل بند کمرے میں جو ہے نا ہمارے جو ناظرین ہیں وہ کالرز جتنے بھی ہیں وہ بند کمرے کے اندر بات کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے سگنل ڈراپ ہو جاتے ہیں, اس سے بھی لائن ڈراپ ہو جاتی ہے. تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اگر خیال رکھ لیں گے تو بآسانی آپ سے بات ہو سکے گی. جی ناظرین کرام, ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی جو نا آپ کو ہدایت دیتے ہیں, اس پہ عمل کیا کیجیے, اس لیے آپ کا بھی فائدہ ہے اور ہمارا بھی فائدہ ہے کہ ہم آپ کا مسئلہ سنیں گے اور آپ کا حل بتائیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ جو لوح رکھی ہوئی ہیں بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں دیکھنے میں, ان کے بارے میں یہ بتائیں کہ یہ اس میں اعظم والا لاکٹ ہے, لوح ہیں, یہ کیا ہیں یہ سب معاملات؟ جی میں بالکل آپ کو دکھاتا ہوں, بلکہ ہاتھ میں اس کو لے کر میں چاہوں گا ہمارے کیمرہ مین اس کو فوکس کریں کہ یہ جو ہے لوح مشتری. اچھا جی. اس کا ٹائم جو ہے 12 سال میں آتا ہے. اللہ اکبر. اب 12 سال میں اس کو لگتا ہے شرف. لوح مشتری بڑی جاذب نظر بھی ہے, اور یہ الحمدللہ حصول برکت کے لیے, بد اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے, بد عملیات میں کہتا ہوں بلیک میجک جو ہوتے ہیں بد عملیات ہوتے ہیں, سفلی, سحر, جادو وغیرہ, اس سے محفوظ رہنے کے لیے. سبحان اللہ. اور جناب یہ لوح مشتری ترقی, کاروبار, آمدنی میں اضافے کے حوالے سے اچھا انتہائی مفید ہے. صحیح. اور یہ اللہ کا کلام سے بنتی ہے. اچھا جی. اللہ کا کلام ہوتا ہے, اس میں ایک نقش بنتا ہے, اس میں باموکل ہوتی ہے, اور یہ سال میں ایک دفعہ یعنی 12 سال بعد اس کا وقت آتا ہے شرف کا, مشتری کا. تو وہ بچیاں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی, یا وہ لڑکے جن کی شادیاں نہیں ہو رہی, کسی بھی قسم کی ان میں رکاوٹ آ رہی ہے, تو اس کے رکھنے کی برکت سے, اس کو رکھنے کی برکت سے وہ رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اور معاملات میں آ جاتے ہیں. کاروبار بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. کاروبار میں کسی نہ کسی قسم کی نحوست یا نظر لگی ہوئی وہ ختم ہو جاتی ہے. تو بے شمار اس کے فوائد ہیں. ایک کالر ہے, جی جی ہمارے ساتھ کالر ہے. ناظرین کرام ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, آصف علی, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم آصف. جی وعلیکم السلام, مجھے حکیم صاحب سے بات کرنی ہے. جی جی بالکل بات کیجئے ڈاکٹر صاحب سے. جی ڈاکٹر صاحب بات کیجئے. آصف بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ. کیسے ہیں آصف صاحب, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے. حکم کیجئے. ڈاکٹر صاحب میں پچھلے 10 سال سے بیمار رہ رہا ہوں. اللہ رحم فرمائے. پیٹ کی تکلیف رہتی ہے مجھے. اچھا آصف صاحب, آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ والدہ کا نام اختر بیگم ہے. اختر بیگم. آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 47 ایئرز. 47. اچھا آپ کی شادی ہو گئی؟ جی ہاں, 2 بچے ہیں میری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا کیا ڈاکٹر حضرات کیا کہہ رہے ہیں آپ کو, معدے میں کیا انفیکشن وغیرہ ہے؟ جی ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں میرے آنتوں میں بعض اوقات انفیکشن ہوتا ہے, بعض اوقات میرے معدے میں انفیکشن ہوتا ہے. میں نے انڈوسکوپی, کولونوسکوپی کروائی ہے, وہ پھر دوائی کھانے کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہے. اچھا بائپسی ٹیسٹ تو نہیں کروایا؟ جی انڈوسکوپی کرائی, بائپسی تو نہیں کرائی آپ نے؟ بایوپسی کروایا میں نے. بائپسی بھی کرایا ہے؟ جی بایوپسی بھی کروایا ہے, مگر وہ سچ کوئی بڑا ایشو نہیں ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ کو کوئی الرجی ہے تو یہ ہے, تو کوئی ذہنی, یعنی کہ سمجھ ڈاکٹر حضرات کی سمجھ میں نہیں آ رہی, یہ مسئلہ ہے. نہیں آ رہی بالکل. وہ کہہ رہے ہیں میڈیکل رپورٹس میں بھی کچھ نہیں آ رہا. جی رپورٹس میں سچ کوئی ایسا خطرناک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. چھوٹے موٹے نان اسپیسیفک السریٹیو کولائٹس ہوتا ہے یا گیسٹرائٹس ہوتی ہے, تو وہ پھر کافی عرصے دوائی کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہے. آصف صاحب یہ بتائیے کہ پہلے آپ کو کانسٹیپیشن رہتا تھا بہت زیادہ؟ نہیں, شروع سے ہی مجھے یہ ڈائسینٹری رہی ہے, پیچس رہی ہے مجھے. ٹھیک ہے. خون وغیرہ تو نہیں آیا پیچس میں کبھی؟
खून जी आया था कोई 5-6 साल पहले। अच्छा, आसिफ कराची में, वो- आप कराची में मौजूद है? कराची में हूँ मैं जी। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ साहब हमारे कॉलर। अल्लाह ताला आपको सेहत कामला आजिल अता फरमाए। आपके भाई की दुआ है आपके लिए। एक मरतबा बिलमुशाफा मुलाकात कर लीजिए। जो रिपोर्ट्स आपने करा ली हैं उनकी कॉपी करके ले आइएगा, फोटोस्टेट कॉपी ले आइएगा एक फ़ाइल कवर में रखकर। इंशाअल्लाह ताला देखेंगे आपका मामला बिल्कुल, और इस्तामक का बेहतरीन इलाज तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है। फ़िलहाल मैं आपको एक वजीफ़ा तजवीज़ कर रहा हूँ, दुआ तजवीज़ कर रहा हूँ, बहुत आसान है। सूरह फातिहा अलहम शरीफ जो नमाज में पढ़ी जाती है, सूरह फातिहा अलहम शरीफ 41 मरतबा, अव्वल आखिर 3-3 मरतबा, जो भी दुरूद शरीफ आपको याद हो ये पढ़ेंगे। पानी पे दम करेंगे, एक बॉटल पानी पे दम करके रख लीजिए, और ये पानी पूरे दिन में मुकम्मल कीजिए। रात से पहले पहले ही मुकम्मल कर लीजिए। 1 लीटर ले लीजिए बॉटल। फिर दूसरे दिन आपको एक पानी की बॉटल तैयार करनी है, उस पर भी यही पढ़ना है। जब तक हमसे मुलाकात नहीं हो पा रही बिलमुशाफा, तो जब तक आप ये अमल कर लीजिए, और इन टेलीफोन नंबर्स पे टाइम और डेट मालूम करके तशरीफ़ लेकर आइए। इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत की जाएगी, और मुझे कभी यकीन है कि ये पुराना जो मर्ज़ है ये मैदे का, वो इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। नाज़रीन हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, फातिमा कराची से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम सलाम। जी फातिमा, क्या पूछेंगी डॉक्टर साहब से, बात कीजिए। जी असल में मेरा मसला ये है कि तकरीबन 8-9 साल से ना मुझे छाती में दर्द है, ब्रेस्ट में। फातिमा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फातिमा बहन, टीवी का वॉल्यूम को बंद कर दें। जी बंद है। बंद है, ठीक है। आप ये बताइए कि कितने अरसे से आपको ये ब्रेस्ट पेन हो रहा है? राइट साइड है, लेफ्ट साइड है? तकरीबन 8-9 साल से। राइट साइड है, लेफ्ट साइड है? लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड में। अच्छा, डॉक्टर आजाद क्या फरमा रहे हैं? डॉक्टर टेस्ट पे टेस्ट लिख के दे रहे हैं जो कि क्लियर है ना, उसमें कुछ भी नहीं बता रहे। बायोप्सी टेस्ट हो गया आपका? जी बायोप्सी टेस्ट हो गया आपका? सॉरी समझ नहीं आई। एक टेस्ट होता है बायोप्सी। नहीं वो नहीं हुआ। अच्छा, वो नहीं हुआ। कराची में ही मौजूद है आप? जी कराची में मौजूद है? जी कराची में हूँ। अच्छा, जो दर्द की जगह है, जो जहाँ दर्द होता है आपको, वहाँ गिल्टी हुई हुई है बहुत सख्त? नहीं बस मैमोग्राफी करवाई थी तो उसमें ना उन्होंने सिस्ट बताई थी, तो जो कि मैं मेडिसिन वगैरह लेती रही, उससे खत्म हो गई, लेकिन पेन अभी तक नहीं जा आपको रहा क्या मालूम है कि कितने MM की है सिस्ट? नहीं ये मुझे मालूम नहीं अच्छा, थी। आप लेकिन जब प्रोग्राम देखिए और ये जवाब देता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरी बहन फातिमा। मैं दुआ करूंगा आपके लिए रब्बे करीम की बारगाह में, अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। जो भी तकलीफ आपके चेस्ट में है वो जल्द से जल्द दूर हो जाए, और आपको मुकम्मल सेहतियाबी मिले। सूरह रहमान आपको सुननी है, पढ़ सकती हैं तो बहुत ही अफजल। सूरह रहमान कम से कम आपको एक मेमोरी कार्ड में लगा के उसको 24 घंटे सुनना शुरू कर दें। 24 घंटे आप देखिएगा आपको कितना आराम मिलेगा। सूरह रहमान, यानी कि अगर आप सो भी रही हैं तो कैसेट रिकॉर्डर जो है वो चलते रहना चाहिए। नींद में भी आपके कानों में सूरह रहमान की तिलावत की आवाज़ आती रहनी चाहिए। एक तो ये अमल कर लीजिए, और सूरह रहमान पढ़कर या किसी से पढ़वा कर पानी पे दम कराएं और पानी पीना शुरू कर दें। और जहाँ भी आपके दर्द हो रहा है इस हवाले से, सीट्स के हवाले से, वहाँ उसका यानी कि आपके चेस्ट में, सीने में, तो आप उस जगह पे पानी में थोड़ा सा लगा लिया कीजिए। फौरी तौर पे बिलमुशाफा मुलाकात कीजिए, तमाम टेस्ट रिपोर्ट लेकर आइएगा। इंशाअल्लाह ताला तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूल के मुताबिक जो भी चीज़ें आएंगी हमारे सामने वो हम आपको बताएंगे, लिख के दे देंगे। आप उनको बनवा लीजिएगा और उनको इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मामला बेहतर हो जाएंगे। नाज़रीन करम हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, मिसेस नज़ीर, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मिसेस नज़ीर। इस्लाम। जी मिसेस नज़ीर कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची जौहर से बात कर रही हूँ। जी बात कीजिए डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं ठीक ठाक मिसेस है, नज़ीर? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आप खैरियत से बहन? जी बस मसला है मेरी बेटी का ना, तो उसके
رشتے تو آتے ہیں, 2 بیٹی ایسے کا نام؟ رشتے آئے کہ ہونے والے تھے, بیٹی کا نام؟ لیکن بچی کا نام ہے ندا نذیر. ردا؟ ندا ردا نا؟ ندا ندا ندا؟ جی جی. اچھا اچھا, ندا. ندا کی والدہ کا نام؟ میرا راشدہ نسرین. ہاں, اب پورا نام بتایا نا آپ نے, راشدہ نسرین. جی. اچھا, بیٹی کی عمر کتنی ہے؟ بچے کی عمر تو ماشاءاللہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے, 30+ ہو گئے, 32 ہے. بھائی اب تو شادی ہو جانی چاہیے نا. جی وہ ایسے آ رہے رشتے, لیکن نا بیچ میں رک جاتے ہیں, رکاوٹ ہو جاتی ہے. اچھا, ندا کیا بہت زیادہ ہیلدی ہے, موٹی ہے کیا؟ تھوڑی سی ہے, اب وہ ٹینشن میں اور زیادہ ہو گئی آپ ہیں. تو تھوڑا ہی بولیں گی نا, عمر کے حساب سے بیٹھ جاتا ہے ان کا, جی جی ہے نا. تو جی. بہرحال ایک تو ان کو الٹرا سلم دینی ہے تاکہ یہ تھوڑی سی سلم ہو جائیں, ایک تو یہ کام کریں گے. اور اچھا. دوسرا یہ کہ جو شروعات میں رشتے آئے تھے آپ کی طرف سے انکار ہوا تھا؟ ان کا ادھر سے ہی ہوا تھا, لڑکے والوں کی طرف سے. اور کیا بات پکی ہو گئی تھی؟ نہیں پکی نہیں ہوئی تھی, یعنی کہ انڈرسٹینڈنگ جیسے وہ یعنی پسند کرتے تھے, کیا کرتے ٹھیک تھے, ہے. پھر وہ جی پھر وہ آئی نہیں. ٹھیک ہے میری بہن, دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی. پروگرام دیکھتے رہیے, آن ایئر آپ کو جواب دیتا ہوں. مسز نذیر, آپ ایک وظیفہ نوٹ کیجئے, یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف ہو, 129 مرتبہ, 129 ٹائم, اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ. آپ کو یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے, مسز نذیر آپ کو پڑھنا ہے بیٹی کے لیے. اور اول آخر جو بھی آپ کو درود شریف یاد ہو وہ 3 مرتبہ پڑھ لیجئے گا. روزانہ پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں گی بیٹی کے حق میں, پروردگار عالم میری بیٹی ندا کے رشتے جلدی جلدی آئیں اور شادی ہو, تمام رکاوٹیں دور ہوں. اپنے رب سے آپ کو یہ دعا کرنی ہے. اور 1 مرتبہ بالمشافہ ملاقات کر لیجئے گا, 1 مرتبہ بالمشافہ ملاقات کیجئے. ندا آنے چاہیں تو موسٹ ویلکم. اور ہمارے یہاں اصول یہی ہے محترم ناظرین اور سامعین, کہ ہمارے یہاں پہلے جو بھی لوگ آتے ہیں ملاقات کے لیے, چاہے وہ ہمارے عزیز ہوں, رشتہ دار ہوں, دوست ہوں, احباب ہوں, مریض ہوں, روحانی یا جسمانی امراض کے حوالے سے, یا حتیٰ کہ لوہ لینے کے لیے کوئی آتے ہیں, تو پہلے کھانا کھاتے ہیں. پہلے آپ کھانا کھائیں گے, اس کے بعد آ کے ملاقات کریں گی. ان ٹیلی فون نمبرز پہ ٹائم اور ڈیٹ معلوم کیجئے اور فوری طور پہ لے کر آئیے, کیونکہ ابھی عمر ندا کی بڑھ رہی ہے تو بعد میں مزید اور مشکلات آئیں گی. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, ہماری بہن ندا کی شادی جلدی ہو, یہ ہماری دعا ہے. آمین. ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, مریم اسلام آباد سے. جی السلام علیکم مریم. وعلیکم السلام. جی مریم, کیا پوچھیں گی ڈاکٹر صاحب سے, بات کیجئے. جی السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. مریم بہن خیریت سے ہیں آپ؟ جی جی, کیا معلوم کرنا چاہ رہی ہیں؟ اچھا, مجھے معلوم کرنا ہے پر مجھے پتا تو نہیں ہے کہ اب یہ نظر بد ہے, جادو ہے, پتہ نہیں کیا ہے. چلے, آپ کو تو نہیں پتہ چلے گا, لیکن آپ اپنا نام مریم میں امی کا نام بتائیے. نعت بی بی. دوبارہ بتائیے. نعت بی بی. ناس بی بی. جی ناس بی بی. آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری 24 سال. شادی ہو گئی؟ جی جی. کیا شادی سے پہلے بھی آپ ڈرتی چونکتی تھی نیند کی حالت میں, سوتے میں, یا بعد میں ہی سلسلہ شروع ہوا ہے؟ شاید نہیں, یہ شادی کے بعد سے شروع ہوا ہے کچھ. بچے ہوئے؟ جی 2 بچے ہیں اصل سے. پہلے بچے کی عمر؟ پہلے کی 4 سال پوری ہے, 5 سال شروع ہے. کچھ یاد ہے آپ کو مریم بہن کہ جب یہ بچہ حمل میں تھا, جی 7 یا 8 جو مہینہ لگا تھا آپ کو, اس میں آپ ڈر گئی تھی بہت بری طرح؟ جی جی بالکل, ٹھیک. یہ سچ ہے. میں 2-3 دفعہ, ایک تو خواب میں بھی مجھے کچھ دکھتا تھا. بہت شکریہ مریم. اصل میں محترم ناظرین, ڈائیگنوز کرنا ہوتا ہے, جسمانی معالج ہو یا روحانی معالج ہو, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈائیگنوز کرنا جانتا ہو. تشخیص ضروری ہے. جب تشخیص ہوگی کسی بھی مرض کی تو اس کا علاج ممکن ہے. مریم بہن بالکل بے فکر ہو جائیں آپ, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. علم العادات کے مطابق بد اثرات آ رہے ہیں, ان بد اثرات کا خاتمہ ہوگا اللہ کے کلام سے. سورہ فلق, سورہ ناس, آیت الکرسی.
نوٹ کر لیجئے، سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی 7 مرتبہ، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، پانی پہ دم کرنا ہے، سونے سے پہلے روزانہ پانی پہ دم کر کے آپ کو پینا ہے پانی، یہ معمول کر لیجئے آپ، کم از کم 14 دن، کم از کم، ورنہ 41 دن تک تو لازمی کیجئے گا۔ بیچ میں اگر وقفہ آ جائے، ناغہ ہو جائے، ناغہ کا وقفہ آ جائے تو آپ وہ بعد میں بھی پورا کر سکتی ہیں۔ ایک بات تو یہ، دوسرا ایک اپنا ایڈریس بھیجیے ہمیں، ان ٹیلی فون نمبرز پہ رابطہ کیجئے، آپ کی سہولت کے لیے نمبر ہے، اسلام آباد ہی کیا پوری دنیا کے اندر الحمدللہ ہم یہاں سے بد اثرات کا علاج کرتے ہیں، بد عملیات کا علاج کرتے ہیں، بد عملیات، بد اثرات، بد نظر کا علاج کرتے ہیں، اور قرآن پاک علم کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں، اقوال بزرگان دین کی روشنی میں، جو میرے بزرگان دین نے مجھے سکھایا ہے، بتایا ہے اور عمل کرائے ہیں، اس کے مطابق ہم نقش بنا کے بھیجتے ہیں، اور وہ آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ یہ کوئی جادو وادو نہیں ہے، یہ اثرات ہیں، بد اثرات، گندے اثرات، یہ ہو جاتے ہیں، بچوں کو، خواتین کو، لڑکوں کو، مردوں کو ہو جاتے ہیں۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیے۔ اس کی روک تھام کے لیے میں نے آپ کو وظائف بتائے قرآن پاک کے مطابق، وہ آپ کو استعمال کرنے ہیں۔ فوری طور پہ خط دیکھیے گا، پوسٹ باکس نمبر ہے 1121، نوٹ کر لیجئے، روحانی ویلفیئر ٹرسٹ، رجسٹرڈ، پی او باکس نمبر 1121 11121، اس پہ فوراً خط لکھیے ہمیں، تاکہ اس پہ ایڈریس اور جوابی لفافہ ضرور نازل ڈال لے گیجیے۔ یہ سینکڑوں کے حساب سے خطوط آتے ہیں ہمارے پاس، کچھ اس میں جو ہے جوابی لفافہ نہیں ہوتا، تو ہم خود پرچیز کر کے پھر آپ کو جواب بھیجتے ہیں، تو جوابی لفافہ ضرور رکھیے گا، ٹکٹ لگا دیجیے گا اس پہ، اور فوراً ہمیں ارسال کریں تاکہ ہم اس کی مکمل چیزیں آپ کو بھیج سکیں۔ شکریہ۔ ناظرین، ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل آباد سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بہن، نام بتائیے اپنا۔ شہینہ واجدہ میرا نام۔ شہینہ جی، بات کیجئے ڈاکٹر صاحب سے۔ ہاں جی، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم۔ ہاں جی ڈاکٹر صاحب، میری بیٹی کا مسئلہ ہے، 7-8 سال شادی کو ہو گئے۔ بیٹی کا نام بتائیے۔ ہیرا زاہد۔ رشیدہ۔ ہیرا زاہد۔ ہیرا۔ ہاں جی۔ اچھا۔ وہ بیچاری کا نہ تو خاوند اس کے ساتھ صحیح ہے، نہ ساتھ صحیح ہے، ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑا، تو وہ میاں بیوی والا کوئی ہے ہی نہیں ان کے ساتھ نا تلک۔ وہ بیچاری اتنی پریشان رہتی ذہنی طور پہ، اور اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہے، ہر وقت وہ بس ٹارچر ہی کرتا رہتا ہے اسے۔ اچھا یہ بتائیے شائنہ، میں چاہتی ہوں کہ ان کی آپس میں صلح ہو جائے، اور ساتھ بھی صلح کر لیں۔ ایک سیکنڈ آپ رکیے، یہ بتائیے شائنہ کہ ہیرا آپ کے پاس آپ کے گھر آئی ہوئی ہے یا اپنے شوہر کے ساتھ؟ جب ساتھ تھی نا ادھر پہ، تو اس وقت وہ ادھر تھی بیچاری، تو ہر وقت لڑائیاں رہتی تھی۔ اب ساتھ اس کی چلے گی اسلام آباد بڑے بیٹے کے ساتھ۔ اب کیا پوزیشن ہے ان کی؟ ہاں جی، اب خاوند بھی اس کے ساتھ صحیح نہیں رہتا، ہر وقت بس لڑائیاں جھگڑے۔ اچھا، ان کے ہسبینڈ کا نام بتائیے۔ زاہد۔ زاہد کی والدہ کا نام بتائیے۔ سلیم اختر۔ سلیم اختر۔ ہاں جی۔ اچھا، کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ لڑائی جھگڑا کیوں ہوتا ہے شوہر اور بیوی کے درمیان؟ کچھ بھی نہیں ایسا نا، آپس میں میاں بیوی والا کوئی ہے ہی نہیں تعلق۔ تو بیچاری شروع میں بہت اچھے رہے ہیں، 2 بچے ہیں، ایک بیٹا بیٹی ہے، لیکن اب 7 سال ہو گئے ہیں، کوئی نا ہر وقت ایسے جیسے کوئی ذمہ داری نہیں اٹھاتا، سارا اس کا گھر کا خرچہ ہم اٹھاتے ہیں۔ چلیں جی، بہت شکریہ شائنہ بہن، ہم دعا کریں گے ہیرا کے لیے اور زاہد کے لیے کہ یہ زوجین میں محبت پیدا ہو، صحیح اخلاص پیدا ہو، اور ایک دوسرے کا ادب و احترام کریں۔ محبت کا عمل بالکل کیا جائے گا۔ آپ سے بھی میں یہ عرض کروں گا کہ آپ پی او باکس نمبر 1121 روحانی ویلفیئر ٹرسٹ، پی او باکس نمبر 1121 11121 کراچی، اس پہ فوراً خط لکھیں، یہاں سے عمل حب کے جو نقش ہیں وہ بھیجے جائیں گے آپ کو۔ اور ایک وظیفہ اگر نوٹ کر سکتی ہے تو میں بتا دیتا ہوں، ہاں یا حق ہو بحق تن کفیلو، آپ پڑھ سکتی ہیں شائنہ، آپ پڑھ سکتی ہیں، ہاں یا حق ہو بحق تن کفیلو، 108 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، یہ آپ وظیفہ پڑھیے گا اور ان کے حق میں دعا کیجیے گا۔ ان کو تصور میں لے کے اللہ سے دعا کیں گی کہ اللہ ان دونوں
میری بیٹی اور میرے داماد نام لے لیجئے گا, ان کے درمیان میں محبت پیدا ہو. اور اگر بیٹی پڑھ سکے تو اس کو ایک تیر بہادہ وظیفہ بتا رہا ہوں, اگر ہیرا پڑھنا شروع کر دے تو یہ تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا. یا ودودو یا ودودو یا ودود, یا ودودو یا ودودو یا ودود 20 مرتبہ پڑھیں گے, اور ہر میٹھی چیز پر, چائے, شربت, لسی, حلوہ, جو بھی میٹھی چیزیں اس میں دم کر کے خود بھی کھائیں اور اپنے شوہر کو بھی کھلائیں, شوہر کو بھی کھلائیں. انشاءاللہ دیکھیے گا کتنا محبت کے معاملات بہتر ہو جائیں گے, لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا گھر میں. انشاءاللہ. ناظرین ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, شہناز کراچی سے, اس سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم شہناز. وعلیکم السلام. جی شہناز, کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی میرا نام شہناز بیگم ہے اور میری بیٹی کا نام سکینہ بیگم ہے. جی ڈاکٹر صاحب سے بات کریں. جی کرائیں. جی السلام علیکم شہناز بہن. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹی سکینہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے, پڑھی لکھی ہے, لیکن نا ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی. ماشاءاللہ عمر 30-32 سال اس کی عمر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی تک کوئی رشتے آتے ہی نہیں ہے اس کے. ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے, خوبصورت, پڑھی لکھی, لیکن کہیں ابھی کوئی رشتہ وغیرہ نہیں ہے. کوئی بتائیں کہ کیا کسی نے بہت کچھ شکریہ کرایا تو نہیں شہناز ہے؟ بہن, بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں دعا کروں گا رب کریم کی بارگاہ میں کہ ہماری بہن سکینہ کے رشتے جلدی جلدی آئیں اور شادی ہو, تمام رکاوٹیں دور ہوں. شہناز بہن, ہوتا یہ ہے کہ عمر ڈھلنے لگتی ہے بچیوں کی اور رشتوں میں بندش آ جاتی ہے. پھر یہ فیک عاملین کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ سفلی ہو گیا, یہ جادو ہو گیا, یہ فلاں ہو گیا, یہ فلاں ہو گیا. ایسا نہیں ہے, عمر بڑھ جاتی ہے. شروعات کے رشتوں کو فوراً پکڑنا چاہیے, اس کو غور کرنا چاہیے, اس کا استخارہ کرانا چاہیے, اور خوب سے خوب تر کی تلاش میں رکھیں. جو اول وقت میں رشتے آئے وہی سمجھ لیں آپ کے لیے بہتر ہیں, ان میں سے کوئی ایک کو سلیکٹ کر لیا کریں تو وہ معاملہ اتنا پریشانی میں نہیں آتا. لیکن آپ یہ کیجئے گا کہ اپنی صاحبزادی کے ساتھ آپ خود اکیلے خواتین کو ہم روحانی ویلفیئر پہ نہیں بلاتے, شروع سے ہمارا یہ طریقہ کار ہے. آپ پہلے وہاں آئیں, آپ کی خدمت کی جائے گی, پہلے کھانا کھائیں گے آپ, اس کے بعد ملاقات ہوگی, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا معاملہ دیکھیں گی آپ شہناز بہن سکینہ, معاملہ حل ہو جائے گا. جو بھی رکاوٹ ہوگی دور ہوگی, رشتے آئیں گے. اور جیسے ہی پیغام آئے تو اس لڑکے کا نام, ان کی والدہ کا نام ہمیں بتائیے گا. ہم استخارہ کر کے ناموں کی راس ملا کر اور اسٹار کی میچنگ کر کر پھر ہم آپ کو بتا دیں گے کہ یہ بہتر رہے گا یا نہیں. تو ان کا علاج روحانی ہونا ضروری ہے. آپ ان کو ہمارے پاس بالمشاورہ لے کر آئیے اور اکیلے نہ بھیجیے گا. بہت شکریہ. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, عاصم کراچی سے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم عاصم. عاصم نام ہے سر. جی السلام علیکم عاصم. جی وعلیکم السلام. جی عاصم کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سے بات کیجیے. ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا نائف ہے 35 سال کا. جی بات کریں. جی السلام علیکم. السلام سر, کیسے مزاج آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ جب دعا اللہ کرم میں آپ کا احسان مالک کا. اچھا بتائیے بیٹے کا نام. سر یہ میرا ایک بچہ ہے, بیٹا جو 35 سال کا ہے. وہ لڑکی کے رشتے کے لیے جاتا ہوں, پہلے وہ دیکھتے ہیں, ہاں کرتے ہیں, اس کے بعد منع کر دیتے ہیں. یہ کم سے کم 5-6 سال سے ایسا ہو رہا ہے سر. بیٹے کا تو نام بتا دیجیے. جی محمد نائف خان. محمد نائف خان. محمد نائف خان. نائف. نائف خان. نائف. اچھا نائف. جی نائف. اچھا اچھا. ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ جی ان کے نام ہے حسین اختر. حسین اختر. کراچی میں ہی ہے؟ جی جی. یہ نائف صاحب کراچی میں رہتے ہیں؟ کیا کراچی میں رہتے سر؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ. 35 سال سے یہ ہے کہ 6 سال. بہت شکریہ عاصم بھائی. نائف خان کے لیے ہم دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ ان کی شادی کے معاملات حل فرما دے. ایک مرتبہ اپنے صاحبزادے کے ساتھ روحانی ویلفیئر پر آئیے. ان کو لوہا بھی دینی ہے, لوہے مشتری بھی دینی ہے, اور ان کو وظائف بھی دینے ہیں. کچھ حصول برکت کے لیے ان کو تعویذات بھی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بہتر ہو جائیں گے, معاملہ ان کا حل ہو جائے گا. تھوڑی سی رکاوٹ آ رہی ہے, وہ انشاءاللہ دور کرنی ہوگی, اور ان کو کچھ ہدایت کریں گے, کونسلنگ کریں گے تھوڑی دیر بٹھا کر ان کی, تو ان کا یہ مسئلہ انشاءاللہ حل بہت جلدی ہو جائے گا. آپ ٹینشن نہیں لیے. آپ والد ہیں, آپ بھی ان کے حق میں دعا کیجئے, اور میں بھی ان کے حق میں دعا کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ.
डॉक्टर साहब अभी एक रिश्ते के लिए लड़की के मोटापे के लिए आपने अल्ट्रा स्लिम बताया था, ये रखा हुआ भी है, इस बारे में भी बताएं ताकि लोगों को और देखिए एविडेंस रिश्ते मिले। के मोटापे के लिए नहीं है, मतलब मोटापे लफ्ज़ की ये वजह से नहीं है रिश्ता कि नहीं हो रहा रिश्ते, था। हाँ। हाँ। कुछ ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज्यादा स्लिम जो है लड़कियों को पसंद करते हैं, कुछ होते हैं कि वो सेहतमंद को पसंद करते हैं। जी जी। लेकिन आजकल ज्यादातर ये रुझान है कि स्लिम बच्चियां हो तो ज्यादा, हाँ, ठीक। घर वाले भी कहते हैं भाई हल्की फुल्की लड़की होनी चाहिए, बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए, जी जी। तंदुरुस्त होनी चाहिए, मोटापा नहीं होना चाहिए, सही, बिल्कुल। ठीक है ना। तो अगर कोई उम्र के हिसाब से ज्यादा वेट वाला है, लड़का हो या लड़की हो, दोनों बुरे लगते हैं, दोनों बुरे लगते हैं। तो हमारे पास तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूल के मुताबिक टिप्स है तिब्बे नबी की दवा, जी। वो हम आपको दे देंगे। तो इंशाअल्लाह ताला एक माह में, अच्छा। एक महीने में 8 केजी, पाउंड की बात कर रहा है, अच्छा, 8 केजी वेट लूज हो जाता है अच्छा, और नो साइड इफेक्ट। बेहतरीन। कोई गिजा का भी परहेज नहीं होता, बस ये कहते हैं ज्यादा मीठा और ज्यादा चिकना और ज्यादा फास्ट फूड ना खाएं, ठीक है, यानी कि ऑयलिंग फूड तर्क कर दें, फास्ट फूड ना खाएं। फास्ट फूड ज्यादा ना खाएं, सही ना, फ्रूट खाएं, घर के खाने पके हुए जो सादे होते हैं वो देसी खाने खाएं, कोई ज्यादा हमारे यहाँ परहेज भी नहीं होता। परहेज नहीं होता। तो एक माह में जो हमारे रिकॉर्ड पर आ चुका है, वो जनाब एक महीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 8 केजी वेट लूज कर सकते हैं आप, माशाल्लाह। चाहे मर्द हो या खवातीन हो, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं एक मिसाल देता हूँ, मेरी साहबजादी ज़्यादा बटर वगैरह खाती थी, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा। ज़्यादा, तो वेट उनका ज़्यादा हो गया। अच्छा। जब हमने देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा वेट हो रहा है, तो उम्र उनकी 16-17 साल है, तो उनको हमने दवा देनी शुरू की अल्हम्दुलिल्लाह। तो 8 केजी वेट जो है अच्छा। उनका 22 दिन के अंदर सही। रिड्यूस हुआ है, सही। 22 दिन के अंदर। पहले माँ बाप तो खुश हो रहे होते हैं बच्चा खा रहा है, और फिर जब हो जाता है ज्यादा हाँ, तो परेशान होते जी, हैं। जी बिल्कुल। चलें डॉक्टर साहब एक कॉल ले लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है एक कॉलर तनवीर कराची से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तनवीर। वालेकुम सलाम जी तनवीर क्या पूछेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब से बात कीजिए। डॉक्टर से बात करनी थी। जी अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, मेरा नाम तनवीर है, मेरा एक बेटा है 11-12 साल का, मोहम्मद बिलाल अहमद। बिलाल की वालिदा का नाम? इफ़त। अच्छा इफ़त जी, क्या मालूम करना चाहते हैं बिलाल के बारे में? बच्चे का मामला ये है, इनको झटके लगते हैं, मैंने डॉक्टरों को दिखाया तो बताते हैं एपिलेप्सी की, कोई जिना में भी दिखाया, मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन कोई अच्छा, शिफा नहीं झटके लगना और है, झटके लगना और है, और दौरा पड़ना और है। जी जी, इनको झटके ही लगते हैं, सो के उठते हैं ना, उनको झटके से लगते हैं बहुत ज्यादा ना, बहुत ज्यादा। ये कब से हो रहा है इनके साथ? तकरीबन ये पैदाइश के इनके जो है ना हफ्ते 10 दिन के बाद से लगना शुरू हुआ था, हमने काफी दम। अच्छा एक बात कराइएगा, दम तो काफी निकाल लिया आपने, काफी करा दिया दम। तो बात सुने, इफ़त जो हमारी बहन है, उससे आप पूछेंगे कि 7वें महीने में जब ये हमल में था, या 8वें महीने में, 7 और 8 महीने के दरमियान में, उस वक्त ये बहुत ज्यादा डर गई थी, इफ़त चौंक गई थी? नहीं, हाँ, इनको ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता था। तो ब्लड प्रेशर की बात अलग है। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, जो सवाल किया जाए उसका जवाब दिया गया ताकि तशखीस करने में आसानी हो, डायग्नोज करने में आसानी होती है। तो मेरे भाई तनवीर साहब, मैं दुआ करूंगा आपकी साहबजादे के लिए, अल्लाह ताला इनको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। इनको बच्चे को लेकर आप मेरे पास आइए, रूहानी वेलफेयर पर आइए, रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट जो इदारा है उस पर लेकर आइए, दुआ और दवा दोनों इंशाअल्लाह उसके उन्वान पर काम किया जाएगा और ये मामला बेहतर हो जाएंगे इनके। वालदा, मुमकिन है वालदा का भी इलाज रूहानी किया जाए, उनको भी कुछ चीज़ें हम दें, कुछ वज़ाइफ देंगे, कुछ तावीज़ात देंगे, इंशाअल्लाह ताला ये बेहतर हो जाएंगे। आप फिक्र ना करें, इन टेलीफोन नंबर्स पे टाइम और डेट मालूम करके बिलमुशाह मुलाकात कीजिए। शुक्रिया नाज़रीन। अब हमारा सेगमेंट है बावर्ची खाना आधा दवाखाना, यानी अल्लाह ताला ने जो हमें खाने पीने की चीज़ें अता की हैं, हम उनसे अपना इलाज भी कैसे कर सकते हैं, और डॉक्टर साहब हमेशा वो चीज़ बताते हैं जो हमारे किचन में मौजूद होती है। तो डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं और पूछते हैं सबसे पहला सवाल कि डॉक्टर साहब कमर के दर्द के लिए हम अपने किचन से क्या इलाज कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकबूल तरीन सेगमेंट हमारा बावर्ची खाना आधा दवाखाना, होम रेमेडी। देखें, कमर में शदीद दर्द होने लगता है, कई वजूहत होती हैं इसकी, ठीक है ना, और मोटरसाइकिल चलाने वालों को तो ज़्यादा होता है। अच्छा। तो सरसों एक सब्जी आती है, सरसों। अच्छा, इस सरसों में भी यानी कि ये साल में एक मरतबा इसका सीज़न होता है सरसों का। तो
عام دنوں میں ایک سبزی ملتی ہے میتھی، میتھی دانے کی بات نہیں کر رہا، میتھی کی سبزی ہوتی ہے. تو میتھی جو ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک چھوٹی میتھی ہوتی ہے، وہ سیزن میں آتی ہے سردیوں کے وقت، جی جب آلو نیا نیا آتا ہے تو تب میتھی بھی آتی ہے. چھوٹی گڈی کی چھوٹی چھوٹی پتیاں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے بڑی پتی والی، وہ آپ کو 12 مہینے میں ملتی ہے. تو کوئی سی بھی میتھی لے لیں آپ. میتھی کے آپ کو پتے نکالنے، اور اڑد کی دال، اڑد کی دال آپ یہ لے لیجئے، اڑد کی دھلی ہوئی دال. اب میتھی اور اڑد کی دال کو پکانا ہے، اور تقریباً 100 گرام کے قریب روٹی سے آپ کھانا شروع کر دیں. دیکھیے غذا سے علاج. اب اس کا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے؟ بہترین بہترین. اڑد کی دال پکتی ہے گھر کے اندر، میتھی بھی پکتی ہے. تو میتھی پتیاں نہیں لینی ہے آپ کو، تقریباً 100 گرام کے قریب، اور اڑد کی دال پکا لیں. روزانہ ایک ٹائم کھانا شروع کریں 1 ہفتے تک. کمر کا کسی بھی قسم کا درد ہوگا وہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب اگلا سوال ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین اینٹی بائیوٹک جو ہم ہر انفیکشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں وہ ہمارے کچن سے، وہ کیا ہے؟ بہت بہترین سوال کیا آپ نے. اینٹی بائیوٹک میڈیسنز کے اندر یقینی طور پر کوئی بھی اینٹی بائیوٹک آپ لیں گے تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوگا. ڈیفینیٹلی. لیکن جو طریقہ علاج ہم بتا رہے ہیں اینٹی بائیوٹک کسی بھی انفیکشن کے لیے کو ختم کرنے کے لیے، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ آپ نوٹ کر لیجئے. کلونجی 5 دانے. کلونجی آسانی سے گھر میں رکھی ہوتی ہے، اچار میں بھی کام آتی ہے، مختلف پکوان میں کام آتی ہے. تو کلونجی لے لیجئے گا 5 دانے، 5 عدد صرف. کالی مرچ 2 عدد. کالی مرچ کچن میں رکھی ہوتی ہے، یہ ہوم ریمیڈی ہے نا. کچن باورچی خانہ عدد دوا خانہ، بالکل. تو اس سے بے شمار لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو کلونجی کے 5 دانے لے لیجئے گا. 2 دانے لے لیجئے گا آپ کالی مرچ کے، اور نیم کی نبولی صرف 2 عدد. نیم کی نبولی 2 عدد. اب ان تینوں کو مکس کر لیجئے اور صبح نہار منہ چبانا شروع کر دیجئے. کسی بھی قسم کا بلڈ انفیکشن، کسی بھی قسم کا اسٹمک معدے میں انفیکشن، غرض یہ کہ بدن میں کہیں بھی انفیکشن ہو رہا ہوگا وہ اس کو درست کر دے گا. صرف 5 دن کھا لیجئے، اور ان تمام اجزاء کے اوپر آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے 41 مرتبہ، اول آخر 3 مرتبہ درشو کے ساتھ. تو یہ تیر بداف ہو جائے گا. یہ دعا اور دوا کے عنوان پر دونوں پہ کام شروع ہو جائے سبحان گا. اللہ، کیا بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اگلا سوال ہے کہ بعض اوقات لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کوئی غم کی یا رنج کی خبر سنی اور اچانک شدید بخار ہو گیا اور اس سے دماغ پلٹ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کچن سے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جگہ جگہ پہ سفیدے کے درخت لگے ہوتے ہیں، اچھا جی. اور سفیدے کے درخت یقیناً پتے بھی ہوتے ہیں. بالکل. تو آپ ایک 10 عدد پتے جو ہے نیچے سے چن لیجئے جو سوکھے ہوئے ہوں. ہرے پتے نہیں جلیں گے، سوکھے ہوئے پتے لے لیجئے گا 10 عدد. اور آپ لوبان، اکثر پہلے گھروں میں دھنیاں دی جاتی تھی، دکانوں میں لوبان ملتا ہے، پنساری کی دکان پر، پرچون کی دکان میں ملتا ہے. تو لوبان لے لیجئے گا 10 گرام، صرف 10 گرام. اور ایسا شخص جو کسی صدمے کی وجہ سے یا کسی بھی غم کی وجہ سے اس کو بخار ہو گیا ہو، شدید بخار، اور بخار اتر نہ رہا ہو، تو آپ اس کی صرف دھونی دینی ہے. اچھا. کوئلے دھکا لیں، جب سرخ ہو جائیں تو ان پہ 10 عدد پتے سفیدے کے اور 10 گرام لوبان ڈال کر آپ مریض کے ارد گرد دھونی دینا شروع کر دیں. آپ دیکھیں گے 20 منٹ، حد ہے 20 منٹ، ورنہ 15 منٹ میں اتر جاتا ہے بخار. اچھا. 20 منٹ میں صدمے کا بخار جو ہوتا ہے یہ فوری طور پہ غائب ہو جائے گا سبحان انشاءاللہ اللہ، تعالی. کیا بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آج کل ویسے تو گرمی کا موسم کنٹینیو چل رہا ہے، کبھی کم ہو رہی کبھی زیادہ، اکثر لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں، شدید گرمی کی وجہ سے لوگ چلتے ہوئے روڈ پہ بھی گر جاتے ہیں، تو احتیاط کرنی چاہیے. 1 عدد پیاز جو ہے اس کو کاٹ کر اور ایک دھاگے میں پرو کر گلے میں ڈال لیں، شرٹ کے اندر، بچوں کے بھی ڈال دیں، تو لو سے محفوظ رہیں گے. یہ تو محفوظ رہنے کا. اور اگر کسی کو ہو گیا، اسٹاک ہو گیا، ایک دم چکرا کے گر گئے، تو 4 ٹیبل اسپون سرسوں کا تیل، 4 ٹیبل اسپون سرسوں کا تیل، اور 4
ٹیبل اسپون عرق پیاز کا عرق، پیاز کو ایسے دبائیں گے، تھوڑا سا کوٹیں گے، ایسا دبائیں گے پوری پیاز کو تو اس میں سے عرق نکلے گا، وہ چمچے پہ 4 عدد۔ ان کے سر کی مساج کرنا ہے، اچھا، بالوں میں، سر پہ، اس دونوں کو ملا کر مساج شروع کر دیجئے، 7 سے 8 منٹ کے اندر بندہ ہوش میں آ جاتا ہے۔ صحیح، جو گرمی کی شدت کی وجہ سے روڈ پہ چکرا کے گر گئے ہو یا گھر میں ہو، تو اگر وہ ان کو بے ہوش ہو گئے ہو، غشی طاری ہو گئی ہو، تو اس سے فوری طور بندہ ہوش میں آ جاتا ہے، گرمی کی شدت سے جو ہوتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، گرمی کی شدت کو دور فرمائے ہمارے پاکستان سے، اور موسم اچھا ہو جائے ہمارے یہاں کا۔ دعا آپ بھی کیا کیجئے، برسات ہو، باران رحمت ہو، پاکستان کے لیے دعا کیا کیجئے اور پاکستانیوں کے لیے دعا کیا کیجئے۔ اور یہ جو گرمی کی شدت بڑھ گئی ہے اور اس سے ہیٹ اسٹروک ہو جاتا ہے، جی جی بالکل، اس کا بھی سن لیجئے، ہیٹ اسٹروک۔ اور ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے کوئی گر گیا تو ارد گرد دیکھیے کہ کہیں تربوز بک رہا ہوگا، کسی ٹھیلے پہ کسی دکان پہ تربوز رکھا ہوگا، تربوز کو آدھا کر لیں، گودا سارا نکال لیں، اس کا بن جائے گا ہیڈ، یعنی کہ اس کا جو چھلکا ہے وہ کیپ کی طرح بن جائے گا، خالی ہو جائے گا نا اندر سے۔ اس کو فوراً سر کے اوپر متاثرہ مریض کے چڑھا دیں، سر پہ پہنا دیں، ہاسپٹل لے جانے سے پہلے بندہ ہوش میں آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہیٹ اسٹروک سے اگر کوئی چکرا کے گر گیا ہے اور بے ہوش ہو گیا ہے تو اس کے لیے بہترین یہ ٹپ ہے کہ آپ تربوز کو کاٹیں، تربوز کے اندر کا سارا تربوز نکال لیں، باقی کیپ بچ جائے گا، چھلکا بچ جائے گا، اس چھلکے کو ہیڈ کی طریقے سے اس کو اڑا دیجئے اور انشاءاللہ تعالیٰ 5 سے 7 منٹ میں بندے کو ہوش آ جاتا ہے۔ ہیٹ اسٹروک کو وہ سک کر لیتا ہے، تربوز ہوئے وہ سک کرے گا انشاءاللہ اور بندہ ہوش میں آ جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے کچن سے ہمیں ڈاکٹر مبشر نے کیا کچھ بتایا، کتنے سارے ہم نے سوالات پوچھے اور بہترین ہمیں جو ہے نا اس کے حل ملے، یعنی علاج ملے ہمارے کچن سے۔ تو یہ ہمارا سیگمنٹ ایسا ہے کہ آپ اس کو ضرور سنا کیجئے اور جب کسی کو ضرورت پڑے تو عمل کیا کیجئے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو بات چیت ہو گئی زبردستی، ایک ہم نے حل تلاش کر لیا بیماریوں کا۔ آپ کی نگینے بڑے خوبصورت رکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ تھوڑا سا مجھے ان کے بارے میں بتائیں۔ جی دیکھیں محترم ڈاکٹر صاحبہ، نگینے انسانی زندگی پر اثرات مرتب کرتے ہیں۔ جی صحیح۔ ان کے کلر ہوتے ہیں، کلر بھی اثرات مرتب کرتے ہیں، اور نگینے پہننے چاہیے، نام کی راس کے مطابق پہننے چاہیے، اپنی مرضی سے نہیں پہننے چاہیے۔ فیروزہ پہنے نام کی راس کے مطابق، عقیق پہنے نام کی راس کے، یاقوت پہننا ہے آپ کو تو نام کی راس کے مطابق، اور صحیح نگینہ پہنے، صحیح نگینہ، آرٹیفیشل نہیں۔ یہ 2 نمبر نہیں جو مارکیٹوں میں ملتے ہیں، وہ فائدہ نہیں ہے، پھر آپ کے رقم بھی جائے گی اور آپ بعد میں کہیں گے فائدہ نہیں ہوا۔ تو یہ دور قدیم سے اس کا رواج ہے اور لوگ پہنتے ہیں، اس کا استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ حکیم حضرات ادویات میں اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن خالص ہونے چاہیے۔ صحیح۔ اور قرآن پاک میں تو خود ذکر ہے نگینوں کا، بالکل، سورہ رحمان کے اندر لؤلؤ مرجان کا ذکر ہے، یاقوت کا ذکر ہے، بالکل، اور حجر اسود بھی ایک نگین ہے، جنت سے آیا ہوا ہے نا، پتہ ہے۔ تو ریئل اسٹون پہننے چاہیے محترم ناظرین، ریئل اسٹون ریئل لوگوں سے ملیں گے، جو لوگ خود خالص ہوں گے تو وہ خالص ادویات بھی دیں گے اور خالص آپ کو نگینے بھی دیں گے، اور آپ 2 نمبری میں پھنس جائیں گے تو پھر میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو اصل نگینہ پہننا چاہیے، اور ہمارے یہاں طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نگینہ بھی خود تجویز کرتے ہیں، نگینہ دیتے بھی خود ہیں، کیونکہ اس نگینے پہ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں ہم۔ اگر کسی انگوٹھی بنانے والے نے چینج کر دیا تو محنت ضائع ہو جائے گی، تو ہم رنگ سائز لے کر رنگ بھی خود بنواتے ہیں، مکمل کر کے دیتے ہیں تاکہ اس کے اندر کوئی اندیشہ نہ ہو۔ پہلے ہو چکا ہے ہمارے ساتھ اس طرح میں صاحب، تو نگینہ کچھ دیا، انہوں نے جو ہے دکانداروں نے بدل دیا، انگوٹھی بنانے والوں نے دیکھا اتنا پیور نگینہ ہے، اتنا اچھا نگینہ ہے، تو وہ رکھ لیا، دوسرا دے دیا آرٹیفیشل۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، مکمل رنگ بنوائیے، لاکٹ بنوائیے، اور اپنے نام کے راز کے مطابق بنوائیے، جو آپ کے نام کے راز کے مطابق نگینہ تجویز ہو رہا ہے اس کے مطابق دیا جا رہا ہے۔ اور ایک ہاتھ میں آپ پہن سکتے ہیں، 2 بھی پہن سکتے ہیں، کچھ بہت زیادہ پہنتے ہیں نگینے، بہت زیادہ پہننے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی وہ بہت زیادہ نگینے پہنیں گے تو بابا بن جائیں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور نگینوں پر اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے، ریئل اسٹون پہ اس طرح کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، انسانی زندگی میں فوائد حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اتارا ہے، تو آپ اس طرح سے پہن سکتے ہیں، جیسے کوئی جڑی بوٹی ہے، کوئی حرب ہے، انسانی زندگی کے لیے،
उतारा है, फ़ायदा लेते हैं, हर तरह से हम उससे इस्तेफादा हासिल करते हैं, ठीक है। ये अकीदा कि नगीना हम पहनेंगे तो रोज़गार खुल जाएगा, ये हम पत्थर पे स्टोन पहनेंगे तो हमारी शादी हो जाएगी, ये अगर हम करेंगे, ऐसा नहीं है। ये तमाम का तमाम मामलात अल्लाह की तरफ है। जो भी हमारा सबब को मुसब्बल असबाब वही है परवरदिगार आलम। आप किसी इस चीज़ पे अकीदा नहीं रखेंगे कि ये नगीना हमारा ये काम कर देगा, नहीं, ये गलत है, शिर्क के ज़ुमरे में आ जाएगा। रब करेगा, जो काम करेगा। देखें, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अतबा के पास, हकीमों के पास जाते हैं, तो शिफा हकीम साहब के हाथ में नहीं है, शिफा डॉक्टर के हाथ में नहीं है, शिफा मुंजानिब अल्लाह है। बेशक अल्लाह ही उसमें वो तासीर डालेगा कि मामलात बन जाएंगे, शिफा मिल जाएगी। और अगर आपने इस अकीदे से रखा, पहना, तो यकीनन कामयाबी होगी कि ये पहन तो मैं रहा हूँ क्योंकि अल्लाह ताला की ये मखलूक है, अल्लाह का तस्बीह करती है। ये जितने भी हजर हैं, जितने भी पत्थर हैं, ये अल्लाह ताला की तस्बीह करते हैं, तारीफ़ हमदो सना करते हैं। इसकी बरकत से मेरा ये मामला हल हो जाएगा, तो बेहतर है। ये अकीदा रखना कि ये पत्थर ये मेरा मामला हल कर देगा, ये यही कर देगा, ये गलत है। करेगा सिर्फ और सिर्फ हमारा और आपका रब, जो मुसब्बिबुल असबाब है, तमाम सबब को बनाने वाला है। वही राज़िक़ है, वही खालिक है, वही हमारा पालनहार है, वही हमारा परवरदिगार है। उसी के आगे झुकना है, उसी को सजदा रेज़ होना है उसके, और उसके बाद आपने हक में दुआ करनी है, इंशाअल्लाह ताला मामलात हल हो जाएंगे। जी बिल्कुल। नाज़रीन इकराम, डॉक्टर शेख मुबश्शिर आलम ने बड़ी तफसील से हर चीज़ और हर बात बताई है। हम आपको आपके माशी, माशरती और तिब्बी और रूहानी मसाइल के हल के लिए जो एड्रेसेस, हमारे फ़ोन नंबर्स और तमाम एड्रेसेस स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं, इसको देख लीजिए। मैं एक बार आपको पढ़ के भी बता देती हूँ। 0346 955566, 0301 2359922, 0213 483 4242, 0213 483 4243। जवाबी लिफाफे के साथ आप हमें पीओ बॉक्स नंबर 11121 पे ख़त लिख सकते हैं। और डॉक्टर साहब से वक्त मुलाकात ये है 2 बजे से 6 बजे तक। हर हफ्ते से लेकर जुमेरात तक आप मुलाकात कर सकते हैं। स्काइप की आईडी है शेख9036, फेसबुक की आईडी है रहनुमाई मेट्रो 1 और ट्विटर की आईडी है डॉक्टर SM मुबश्शिर। ईमेल है हमारा रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट @yahoo.com और रूहानी TV। नाज़रीन इकराम, हमारे प्रोग्राम का टाइम इख्तिताम की तरफ है। डॉक्टर साहब से उनका मैसेज लेते हैं। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आप तशरीफ़ लाए। और आप हमारी आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की कदर कीजिए। ये प्यारा वतन अजीज़ पाकिस्तान बहुत कुर्बानियों के बाद बना, और अल्लाह ताला इसको कायम व दायम रखेगा, यकीनन रखेगा। दुश्मन कुछ भी कर लें, लेकिन इसको ख़त्म नहीं कर सकते। इस मुल्क को बनाने में बड़े बड़े औलिया इकराम की दुआएं शामिल हैं, और ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा शामिल है। और पाकिस्तानियों का ख्याल रखिए, आपस में मोहब्बत, प्यार, नफ़रतों की दीवारों को गिराकर, नफ़रतों की दीवारों को मोहतरम नाज़रीन गिरा दीजिए, मोहब्बतों के पुल तामीर कीजिए। यही आज का मैसेज है। शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम रहनुमाई हमारा रिपीट होता है जिस दिन हम लाइव होते हैं दोपहर में, उसी दिन मतलब रात में 2 बजे से 3 बजे तक हम रिपीट आपको प्रोग्राम लगाते हैं दिखाने के लिए। अच्छा, डॉक्टर साहब का शुक्रिया, वो आए तशरीफ़ लाए। और इसके साथ साथ अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया मोइन को रहनुमाई प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही तो अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।